السلام علیکم. آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. آج مارچ کی 13 تاریخ ہے اور پاکستان میں شام کا وقت. خواتین و حضرات، آج کا ولاگ ہم قدر تاخیر سے پبلش کرنے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ انتظار تھا دفتر خارجہ سے آنے والے بیان کا. دفتر خارجہ نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا ہے. یہ انکشاف اہم تو ہے ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ سنسنی خیز ہے. میں 2 لائنیں پڑھ دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے. پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائی کے پیچھے بھارت ہے. ترجمان دفتر خارجہ. اب اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی کچھ اس طرح کی. ترجمان دفتر خارجہ نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے. یہ انکشاف خواتین و حضرات بذات خود اس قدر اہم ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ اس کے اوپر ایک سیپریٹ ولاگ نہ کیا جائے. عین ممکن ہے آج لیٹ نائٹ مجھے ایک ایڈیشنل تبصرہ کرنا پڑے اس کے اوپر، اینڈ ہوپ فلی بائی مارننگ یو ول سی اندر ولاگ. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ کل DGISPR نے لب کشائی کی. ایک نجی چینل پر بیپر دیتے ہوئے انہوں نے PTI کو خوب لتاڑا. ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ ان تمام بلاگرز کے بھی شاکی ہیں جن کا تعلق PTI یا عمران خان سے ہے، کیونکہ وہی پرانی ڈکشن انہوں نے اپنا ورژن دیا، اپنے اعداد و شمار دیے. لیکن چونکہ معاملے کی سنگینی ایسی ہے کہ DGISPR کے دیے ہوئے اعداد و شمار کے بعد اب اور کوئی گنجائش نہیں یہ کہنے کی کہ نہیں جناب انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے، نیشنل میڈیا یہ کہتا ہے، ورڈ آف ماؤتھ یہ کہتا ہے، اینی شاہدین یہ کہہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا یہ. چونکہ یہ ایک طرح کی حالت جنگ ہے، اس میں نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا یہ ہے کہ جو ورژن دفتر خارجہ کا ہے، جو ورژن DGISPR کا ہے، ہم اسی پہ اکتفا کریں گے اور غیر ضروری بحث میں انڈلج ہوئے بغیر کام کی بات کریں گے کہ نمبرز میں کچھ نہیں پڑا، معاملہ بڑا اہم ہے اور آنے والے دنوں میں اس کی اہمیت کئی گنا بڑھتی چلی جائے گی. اب اس حوالے سے حضور والا 2-3 گزارشات ہیں، 2-3 سوال ہیں، اگر آپ اجازت دیں وہ تو پوچھے جا سکتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کیسے اخذ کر لیا کہ اس قدر سنگین صورتحال میں، ایسی کرٹیکل سچویشن میں آپ کے موقف، آپ کے ورژن کو اہمیت نہیں دی جائے گی. آپ آتے تو صحیح، آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ یا آپ کے محکمے نے کسی کو ریچ آؤٹ کرنے کی انڈیویجولی یا کلیکٹیولی کوشش نہیں کی. دوسری طرف آئیں، آپ کی سیاسی حکومت نے اس حوالے سے کیا کیا؟ دیکھا جائے تو یہ کام ان کا ہے، لیکن ایک طویل غیر حاضری، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت اطلاعات، کسی نے واقعے کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دی. اب میڈیا 2 طرح کا ہے. ایک وہ ہے جو سرکاری ہے. سرکاری میڈیا ہم اسے کہتے ہیں جو پیمرا کے انڈر آتا ہے، بھلے سے وہ کتنا ہی پرائیویٹائز کیوں نہ ہو، وہ ہے سرکاری ہی، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اوپینین نہیں ہے، اپنی کوئی سے نہیں ہے، اسے ایک حد سے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا میڈیا ہے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، وہ جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو آزاد ہے، وہ اپنی اوپینین رکھتا ہے. کیا اس تک کسی وزارت نے، کسی محکمے نے اپنا موقف پہنچایا؟ ایسے میں تو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے میڈیا کو، اپنی فوٹیج دی جاتی ہے، اپنی پکچرز دی جاتی ہیں، اپنا ورژن، اپنا موقف دیا جاتا ہے. کسی نے کوئی بات نہیں کی اور انٹرنیشنل میڈیا نے وہ ادھم مچایا، وہ شور مچایا کہ وہ باتیں جن کا سر پیر بھی نہیں تھا وہ کوٹ ہوتی رہیں، وہ رپورٹ ہوتی رہیں. ایسے میں سمجھتا ہوں یہ بھی غنیمت تھی کہ ہم نے اپنے طور پہ جس طرح ہو پایا، جتنا ہو پایا، رپورٹنگ کی. بہرحال یہ وقت تو گزر گیا، آنے والے دنوں میں پھر بڑے مواقع آئیں گے. یہ کام ہمارا نہیں، آپ کا ہے. اسٹیٹ پالیسی کیا ہے، اسٹیٹ کا ورژن کیا ہے، نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا کیا ہے، یہ بتانا تو کم از کم آپ کا کام ہے نا. اس لیے اگر آپ کوئی ناراضی شو کرتے ہیں، خفگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. مجھے DG صاحب آپ کی گفتگو میں ڈپریشن کا ایک پہلو بھی صاف نظر آیا، which was quite understandable.
کیونکہ واقعہ اتنا اہم تھا، اتنا سنگین تھا، اتنا اندوہناک تھا، اور خاص طور پر جس میں شہادتیں بھی انوالوڈ ہوں، تو سمجھ آتی ہے بات کی۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے، اور میری طرح اور بھی بہت سوں کو بھی محسوس ہوتا ہوگا، کہ آپ کی ڈپریشن کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ پبلک سے وہ سپورٹ نہ حکومت کو میسر تھی، نہ اداروں کو میسر تھی، جو عام طور پر ایسی صورتحال میں ہوا کرتی ہے۔ اور ہمارے سیاسی حکمران اپنی تمام تر نالائکیوں کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت لیڈرشپ کا تقاضا تھا، وقت کی ضرورت تھی کہ سب کو یکجا کیا جاتا۔ ہم آپ سے کسی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی دعوت نہیں مانگ رہے سر، کم از کم آپ کا پیغام، آپ کا ورژن، آپ کا نیریٹو ہم تک پہنچتا تو صحیح۔ بی ایل اے نے جو کچھ کہا، کیا ہم نے کاؤنٹر میجر کے طور پہ کچھ کیا؟ تو ایسی صورتحال میں بڑی قومیں، بڑے لیڈر، بڑی سیاسی جماعتیں، لیکن ان کا بڑی ہونا بہت ضروری ہے سر، ان کا پاپولر ہونا بہت ضروری ہے، ان کا جینون ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے ذہن میں مثال چرچل کی آ رہی تھی، بیٹل آف برٹن کی آ رہی تھی، لیکن بہرحال اس صورتحال میں یہ بھی غنیمت ہوتا کہ کوئی بھی ایک وزیر اطلاعات، کوئی بھی آئی ایس پی آر کا بندہ، پی آئی ڈی کا بندہ، ڈی جی پی آر کا بندہ کو کہتا تو صحیح کہ بھائی یہ چیزیں ہم نے پلے اپ کرنی ہے، یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، اس کو پلے ڈاؤن کریں، پھر دیکھتے آپ کہ ہم کچھ ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں۔ اب تمام اہم وزراء سارا وقت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی بیٹھے رہے، اور بسور بھی سب سے زیادہ رہے ہیں، تو جناب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بلکہ میں تو ایک کاؤنٹر گلا کروں گا کہ سیاسی حکومت کی طرف سے وہ مورل سپورٹ جو عوام کے لیے آنی چاہیے تھی، مسلح افواج کے لیے آنی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں آئی۔ یہ میں الزام نہیں دھر رہا کسی پہ، لیکن گلہ تو بنتا ہے نا بھائی جان۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس نازک گھڑی میں، اس انتہائی سینسٹیو پوائنٹ پر ہماری سیاسی حکومت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی نہیں تھی، وہ تو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اپنے آپ کو۔ مجھے تو وہ بہت سارے پرانے واقعات یاد آنے لگے، سمجھوتا ایکسپریس والے، کارگل والے، بامبے اٹیکس والے، پارلیمنٹ میں کی گئی خواجہ آصف کی تقریر، ایاز صادق کی تقریر، گجرانوالہ میں کی گئی بڑے میاں صاحب کی تقریر، محترمہ کے نعرے، مجھے تو وہ سارا کچھ یاد آیا۔ لیکن وقت کی بات ہے نا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ تو اس لیے اگر کوئی سلگش ہو، اگر کوئی نالائق ہو، اگر کوئی بدنیت ہو، تو اسے انیشیٹو لینا چاہیے جو تگڑا ہے، جو سمجھدار ہے، دور اندیش ہے، جس کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کی سنگینی اور بڑھ سکتی ہے۔ اسے اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے، پری ایمپٹ کرنا چاہیے کہ بھائی سیاستدان تو ملتے رہیں گے آپس میں، اگر حالات انتہائی ناگزیر ہو گئے تو کوئی بعید نہیں کہ اگلے ہفتے ہی ایک بڑی اہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو جائے سیاستدانوں کی، اس میں بھلے سے جو بھی شریک ہو، جس پارٹی کا نمائندہ بھی آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور ویورز بھی، کہ ایک خاص رنگ ایڈ کیے بغیر آپ کی گریٹر پکچر کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر بحث بعد میں کریں گے۔ فی الحال تو بات ہے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر اپنے تمام رائٹرز، آریٹرز، ولاگرز، بلاگرز، کالمنسٹس، رپورٹرز، ان سب کو یکجا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک موقع تو مس ہو گیا نا، یہ ملک کی تاریخ کا بدترین سانحہ تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ آخری ٹرین غالباً سن 77 میں اغوا ہوئی تھی۔ ٹرینیں اغوا ہونا تو ایک بڑی نادر سی ایک اچنبے کی بات ہے۔ ایسی صورتحال میں جو چیز مقدم ہے وہ صرف اور صرف نیشنل انٹرسٹ ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں چھپانی پڑتی ہیں، بہت ساری فگرز چھپانی پڑتی ہیں۔ میں نے تو یہ بات بھی زیادہ پسند نہیں کی کہ پرویز مشرف کے ایک سابق کولیگ نے ایک بیان میں کہا، جو آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے، کہ ہم نے کارگل کے بعد بہت ساری لاشیں وصول ہی نہیں کی تھیں، کیونکہ ہم ڈیتھ ٹول میڈیا کی نظروں سے مخفی رکھنا چاہتے تھے، بہت نیچے رکھنا چاہتے تھے۔ یہ بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر کے معاملات ہوتے ہیں. گھر میں بھلے سے آپ جوتم پیزار رہے ہیں صبح و شام, بٹ وین اٹ کمس ٹو فیملی انٹرسٹ یو ہیو ٹو بی ون. ایک ہو کر بات کرنی چاہیے, لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک آئیڈینٹیکل سچویشن سے ہم بھی گزر کے آئے ہوئے ہیں. ڈی جی پی آر بھی آئی ایس پی آر کا ہی ایک سیولین ورژن ہے. چنانچہ ایسی صورتحال میں جتنے بھی ادارے ہیں, جتنی بھی منسٹری ہیں, جتنے بھی پی آر ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈی جی پی آر ہے, پی آئی ڈی ہے, آئی ایس پی آر ہے, ان سب کو یکجا ہو کر ایک فوکسڈ اور پاورفل نیریٹو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, جو کہ ریسنٹ کرائسس میں نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ دوری کی ایک کیفیت کریٹ ہوگی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایبسنس ہیچز کانسپریسی. آپ موجود ہی نہیں تھے, سرکاری میڈیا خاموش تھا, پرائیویٹ والے بیچارے لگے ہوئے تھے ٹامک ٹوئیاں مارنے. جس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا تھا وہ ضرب تقسیم دے کے خود اندازہ کر کے اپنا سلسلہ کرتا رہا. اور میں سمجھتا ہوں پھر بھی یہ بہت بہتر تھا. ہماری رپورٹنگ انڈین رپورٹنگ سے 100 گنا بہتر تھی, کیونکہ دے ہیڈ این ایجنڈا. لیکن ہمارا ایجنڈا نیشنل انٹرسٹ کی کاسٹ پہ نہ تھا, نہ ہو سکتا ہے. اس لیے میں پھر گزارش کروں گا, آپ کی خفگی, آپ کی ناراضی, اس کی گنجائش نہیں ہے. البتہ سیاسی لوگوں کی خفگی اور ناراضی اپنے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت ہوتی ہے, انہیں سوٹ کرتا ہے. یہ بیچارے ڈرے ڈرے پریشان حال حکمران موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی بھی سینسیشن کو اٹھا کے مد مخالف کے سر میں ڈال دیا جائے, پی ٹی آئی کو ذلیل کیا جائے, پی ٹی آئی کو خوار کیا جائے. وہ پی ٹی آئی بیچاری تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے. اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا تو صرف نام و نشان رہ گیا بس. آن گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ پارٹی موجود ہے. اگر موجود ہوتی تو یہ لوگ اس قدر بے دست و پا ہوتے. یہ پارٹی ایک ون مین پارٹی ہے, ایک آدمی کا نام پی ٹی آئی ہے. وہ شخص جب تک سلامت ہے یہ پارٹی بھی رہے گی, بھلے سے کسی بھی نام سے رہے. لیکن اس وقت پارٹی پالیٹکس سے بہت ابو کی صورتحال کریٹ ہو چکی ہے. اور جو کچھ وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج کہا ہے, اس کے بعد تو میں اس معاملے کو بہت دور تک جاتا دیکھ رہا ہوں. میری بڑی خواہش تھی کہ میں آج اپنے ویورز کے لیے چند اسٹریٹجک پوائنٹس پہ روشنی ڈالتا, لیکن یہ معاملہ جو ہے نا, یہ زیادہ اہم ہے کہ ہماری قوم کا شرازہ بکھرا ہوا ہے. عام حالات میں یہ زیادہ پریشان نہیں کرتا, اس سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے. یعنی گھر کے زیادہ تر افراد ایک دوسرے سے ناراض ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ سپیکنگ ٹرمز پہ بھی نہ ہوں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا, گھر چلتے رہتے ہیں. لیکن جب گھر پر یلغار ہو جائے تو اس وقت بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. ہماری صورتحال بھی ایگزیکٹلی وہ ہے. میری گزارش ہوگی اپنے تمام دوستوں سے, تمام ولاگرز سے, تمام رائٹرز سے, اپنی آریٹری کے جتنے مرضی جھنڈے گاڑیں, لیکن نیشنل انٹرسٹ کو مقدم رکھیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسا فالس نیریٹو, ایسا لاغر, کمزور اور مریل نیریٹو جو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہی نہ ہو سکے, اس کو پروموٹ کریں, اس کی ترویج کریں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو بین رکھیں, جھوٹ کو حد الوسع اوائڈ کریں. لیکن بعض اوقات لب کشائی بہت ضروری ہوتی ہے. ہاتھ ہولا رکھیں, حد سے تجاوز مت کریں. ایسے فگرز, ایسے سٹیٹسٹکس ہرگز مت دیں جو زمینی حقائق کے ساتھ لگا ہی نہ کھائیں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ لوگ آپ کی جینوئن بات بھی ماننے سے انکار کر دیں گے. ہم سب ولاگرز, کم از کم میں اپنی اور اپنے ہم خیال دوستوں کی بات کر رہا ہوں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ایوری بڈی, لیکن ماشاءاللہ ایک بڑا تگڑا کلسٹر ہے رائٹرز کا, ولاگرز کا, جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. ہم بڑی شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں ہر طرح کی ٹیررزم, ہر طرح کی دہشت گردی کی. لیکن سوال پوچھنا تو بنتا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم مذمت ہی کرتے رہیں, سوال نہ کریں. ہمارے سوالات اپنی جگہ موجود ہیں, ان کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. آپ بھلے سے جواب نہ دیں, لیکن سوال تو ہونے دیں نا. چنانچہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم نے اس سچویشن کو پریمپٹ کیوں نہیں کیا. ہماری سیاسی حکومتوں نے, پروونشل ایز ویل ایز فیڈرل گورنمنٹ, یہ کیا کرتی رہی ہیں اتنی دیر. ہمارے خفیہ ادارے جو بڑے کایاں ہیں, بڑی عقابی نظر رکھتے ہیں, ان کی نظروں سے کیسے اوجھل رہ گیا یہ سارا کچھ.
اتنا بڑا واقعہ. یہ کسی بس کو یا ٹرک کو روکنا نہیں تھا, ایک پوری ٹرین جس پر 450 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے اور کچھ ہو نہ ہو, ہمارے امپریشن کو, ہماری سیکیورٹی کی پرسپشن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. تو بھائی جان, اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم تنقید کر رہے ہیں, ہم تنقیص کر رہے ہیں, ہم نقائص نکال رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تھوڑی بہت اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لوگوں سے پوچھ پرتیت ہونی چاہیے. کون اس وقت کہاں تھا, کس حال میں تھا, ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, آئندہ ہونے کے امکانات کیا ہیں. اور آئندہ کے حوالے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت کچھ اینٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. ہم میں سے بہت سو کی سوچ اور توقع سے بھی زیادہ. میرے ویورز کو یاد ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے میں ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہا تھا, ایگزیکٹلی یہی بات. اب دیکھیے, ہم نے انڈین انوالومنٹ کو پروو بھی کر دیا اور اس کو نامینیٹ بھی کر دیا. اب اس کا ایک ری ایکشن ہوگا. اب انڈیا کی طرف سے کیا آتا ہے وہ تو الگ رکھیں, لیکن یہ پوری سچویشن بھی تو وائرل ہوگی. اگر یہاں پر بی ایل اے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے تو مقبوضہ کشمیر میں کیا کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں ہے, وہ کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتی, میزورام میں کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا, آگے بے شمار ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. ایسی صورتحال کا ایک انتہائی ڈینجرس اور سینسیشنل تلازمہ ہوتا ہے فالس فلیگ آپریشن. غزالاں, تم تو واقف ہو, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہم تو اکثر وکٹم رہے ہیں اس کا. اسی طرح کی باتیں ہمارے بارے میں بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن میں تو اپنی بات کروں گا کہ یس, یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ہم وکٹم رہے ہیں اس کا. مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جن کی ایک ایک چیز سے فالس فلیگ کی بو آتی ہے. تو ایسی سچویشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے. ہاکس کے ساتھ بھرا پڑا ہے یہ جنگل, بہت تھوڑی ڈوز ہیں, ڈوز بھی کیا کمریاں ہیں چھوٹی چھوٹی, اور نکار خانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا.